بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم نے کسی کا درد محسوس کرنا نہیں سیکھا تو زندگی میں کچھ نہیں سیکھا۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ اس دنیا میں ہم نفرتوں کے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن اسی پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، بس برا وہ جس کی نیت بری۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ صبر کریے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تیرا رب ہی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر بھی مت کرنا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور اسے نرم رکھا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے ہنس کر جواب دیا کہ خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ایک کی خوشی دوسرے کے لیے درد بن جاتی ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن ان میں سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسان سے توقعات کم سے کم رکھیں اور صرف اپنے اللہ سے توکل رکھی جائے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی اچھائی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھا ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کا ساتھ کھڑا ہو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں کم پڑ جاتی ہیں، اور وہیں کسی کو کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اس دنیا میں جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیا کرتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، کیونکہ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اس دنیا میں علم اپنی غلطی مان لیتا ہے اور جہالت نہیں مانتی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ اپنے آپ ہی پھیل جاتا ہے۔
غریبوں کا حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زلزلے سے جس طرح گھبرا کر لوگ اپنے دفتروں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کو سن کر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو یہ زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والے سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر وہیں ٹھوکر انسان کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو، کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی
مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی رب ہے، لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر بھی مت کرنا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور اسے نرم رکھا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے ہنس کر جواب دیا کہ خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ایک کی خوشی دوسرے کے لیے درد بن جاتی ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن ان میں سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسان سے توقعات کم سے کم رکھیں اور صرف اپنے اللہ سے توکل رکھی جائے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی اچھائی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھا ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کا ساتھ کھڑا ہو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں کم پڑ جاتی ہیں اور وہیں کسی کو کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اس دنیا میں جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیا کرتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، کیونکہ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اس دنیا میں علم اپنی غلطی مان لیتا ہے اور جہالت نہیں مانتی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ اپنے آپ ہی پھیل جاتا ہے۔ غریبوں کا حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زلزلے سے جس طرح گھبرا کر لوگ اپنے دفتروں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کو سن کر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو یہ زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والے سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ
اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں سے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ نیت کی حد تک بھلائی چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، لیکن شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اس دنیا میں مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں، قیامت کا مناظرہ کچھ یوں ہوگا۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا اور وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کا مکر اور فریب کام نہیں آئے گا۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان لرز جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی جھٹکے سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سمندر بھڑک اٹھے گا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یا اللہ، تجھ سے دعا ہے ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ آمین۔